کیسے؟ روح القدس کی قدرت کے ذریعے سے. یسوع مسیح نے کہا جب پاک روح تمہارے اندر آئے گا تو وہ تمہیں آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتائے گا، اور جو باتیں میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کی ہے تمہیں یاد دلائے گا. سو جس شخص کی زندگی کے اندر خدا ہوگا، خدا اس کی رہنمائی کرے، اس کی مدد کرے. اس لیے اس نے کہا تم نے آپس میں کیسے رہنا ہے؟ محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا. جب تم ایسے رہو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد. اب یسوع مسیح کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا یسوع جانتے تھے، پر اس کے باوجود یسوع مسیح نے اس موت کو، اس شرمندگی کو برداشت کیا تاکہ مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہلیلویا. سو خدا یسوع نے کہا تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا کہ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہے؟ اور سب کام پر چلے گئے یسوع مسیح کے ساتھ. پاک شراکت لینے کے بعد، ضیافت میں شامل ہونے کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ باغ میں. کیا کرتے ہوئے؟ خدا کی حمد کرتے، گیت گاتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ ہم جب پاک شراکت دیتے ہیں ہم اس وقت سب کو کہتے ہیں کہ اب سب نے جا کر پاک شراکت لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ گیت گانا، خدا کی بڑائی کرنی. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دعا ہے. سمجھ رہے بات؟ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب اس نے وہ پاک شراکت دی، اس نے وہ اپنا بدن، اپنا لہو دیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ شاگردوں کو ان کے ساتھ کہاں گیا؟ باغ گتسمنی میں کیا کرتا ہوا؟ خوشی کرتا ہوا، گیت گاتا ہوا، خداوند کی بڑائی کرتے ہوئے. شاگرد کہاں چلے گئے یسوع کے ساتھ؟ دعا کی جگہ پر. کہاں چلے گئے؟ آپ پاک شراکت لینے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنی جگہ پر دعا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ جہاں ہم نے دعا کرنی. تو گیت گاتے ہم نے سب نے ایک جماعت بن کر کام کرنا ہے. اس لیے جب ہم سب ایک ہوں گے تو خدا کی قدرت ہماری زندگی میں کام کرے گی. اس لیے یہ کلیسیائی جو خداوند نے قانون بنایا اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ دعا کے لیے. تو آج کی جو رات ہے وہ دعا کی رات ہے. جو ہم کلام جس تعلق سے سیکھیں گے، جانیں گے، وہ دعا کے متعلق ہے. کہ جب ہم خدمت میں آتے ہیں یا ہم خدمت میں ہوتے ہیں یا ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو دعا ہماری زندگی کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ دعا کے متعلق ہم اکثر اوقات جب دعا کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ دعا کا مطلب خدا سے بات کرنا ہے. خدا سے بات کرنا ہے. دعا کا مطلب خدا سے بات کرنا اور خدا کی بات سننا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد سننا ہے تو وہ پھر دعا کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ دعا یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں، ہم نے ایک درخواست پکڑی ہے، ہم نے ایک پیپر پکڑا ہے، آپ نے اس پہ التجائیں لکھی ہے، دعائیں لکھی، میرا یہ مسئلہ ہے اور آج میں نے خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ چیزیں ہم ذہن میں، دل میں ٹھہرا کر آئے ہیں اور ہم دعا کے لیے بیٹھ گئے اور ہم نے وہ لسٹ کھول لینی ہے. خداوند میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، میری یہ تکلیف ہے، میرا یہ دکھ ہے، میرے یہ مسائل ہے، میرے یہ پرابلمز ہیں اور ان کو حل کر دے یسوع کے نام میں، آمین. اور چلتی ہے. یہ دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دعا نہیں ہے. دعا یہ ہے کہ جب ہم خدا سے بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ ہم سے بات کرے، پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ بولے.
آپ کہیں پر جاتے ہیں، اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، آگے سے وہ آفیسر ہاں نہیں ٹھیک ہے کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کچھ رسپونڈ کرتا ہے، وہی آپ کو کوئی تسلی ملتی ہے، یا آپ بس ویسے ہی چھوڑ کر آ جاتے ہیں وہاں پر بات چلو کرنا ہوگا تو کر دے گا، نہیں کرنا کیوں جی؟ آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو آپ بس فرشتے لکھ کر یا بات کر کے آ جاتے ہیں، آگے سے بندہ رسپونڈ کرے نہ کرے کوئی بات نہیں، کام ہو گیا، ہو جائے گا کام۔ جب تک وہ رسپونڈ نہیں کرے گا، جب تک وہ نہیں بولے گا، جب تک وہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ یہ درخواست یہاں پر رکھ دیں، ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس پر غور کروں گا، ٹھیک ہے، تو جب تک آگے سے رسپونڈ نہیں ملتا، خدا نہیں بولتا، وہ دعا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ خدا کا آگے سے جواب دینا ضروری ہے، اس لیے زبور نویس کہتا ہے میں دعا کر کے انتظار کروں گا۔ دعا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے پرپیئر کرتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے تاکہ ہم اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، جان سکیں، ٹھیک ہے۔ دعا کے لیے یہاں پر جن الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نئے عہد نامہ کے 2 الفاظ دعا کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ نیا عہد نامہ جو ہے اس میں دعا کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے دیومائی اور ایروتاؤ، دیومائی اور ایروتاؤ، جس کا سادہ اور آسان مطلب ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کے متعلق پوچھنا یا تفتیش کرنا۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہے؟ نئے عہد نامہ کے مطابق کسی چیز کے متعلق پوچھنا یا تفتیش کرنا یا کسی چیز کی خواہش کرنا، یہ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ اور اس کے لیے خداوند کے پاک کلام میں جب ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت کو کھولیں، پڑھیں کیا لکھا ہے؟ مقدس متی 7ویں باب کی 7ویں آیت سے ہمارے لیے پھر یوں لکھتے ہیں، دوسرا والا مقدس لوکا 11واں باب 9ویں 10ویں آیت کھولیں، مقدس لوکا 11واں باب 9ویں 10ویں آیت اور مقدس متی 7واں باب اس کی 7ویں آیت۔ آج کی شام، آج کی رات کون سی رات ہے؟ دعا کی۔ خدا سے اپنی وہ باتیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 2 الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کے متعلق ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کسی چیز کے متعلق پوچھنا، تفتیش کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ جی کیا لکھا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین آمین۔ اوکے، مقدس لوکا 11ویں باب کی 9ویں 10ویں آیت پڑھیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں یہاں پر بیان کرتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جی بس میں تم سے کہتا ہوں، سنو خداوند کیا کہتا ہے، بس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ہاں ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ دعا کی قوت کا راز باپ کے ساتھ ہمارے رشتے میں پوشیدہ ہے۔ دعا
ایک دعا ہے جس کے متعلق خداوند یسوع نے ہمیں سکھایا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ کشیدگی میں بات چیت کرنا. راز، یہ راز ہے جو خدا باپ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور باپ راز کو ہمارے اوپر کھولتا ہے. اس بات کو ہم سیکھیں، کسی چیز کے متعلق کیا کرنا؟ تفتیش کرنا. کسی چیز کے متعلق سیکھنا، جاننا، کسی چیز کے متعلق پوچھنا، تفتیش کرنا کیا ہے؟ دعا ہے. اور یہاں پر ہم اس بات کو سیکھیں اور جانیں، دعا کی قوت کا راز باپ کے ساتھ ہمارے رشتے میں پوشیدہ ہے. دعا کا راز باپ کے ساتھ ہمارے رشتے میں پوشیدہ ہے. باپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، ہماری دعا کا جواب اسی کے اندر ہے. آپ کا جیسا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، آپ کی دعا کا جواب بھی ویسے ہی. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جتنا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کی دعا مؤثر ہے. جتنا آپ کا گہرا تعلق ہے، اتنی آپ کی دعا کے جوابات بھی زیادہ ہیں. اگر آپ صرف دعا کو اپنی درخواستیں پیش کرنا سمجھتے ہیں تو آپ کے ساتھ خدا کا تعلق نہیں ہے. آپ نے اپنا ضرور بنایا پر خدا کا آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا تعلق بنایا اپنی درخواستیں دینے کے لیے، پر خدا کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق بنا لیا. آپ نے اب خدا کو اپنے ساتھ تعلق نہیں بنانے دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی. دعا کیا ہے؟ اگر ہم صرف دعا کرتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، تو ہم نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ بنایا ہوا کہ میں اپنی دعائیں درخواستیں لے کر جاتا ہوں. پر خدا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب وہ میرے ساتھ بولے گا تو پتہ چلے گا. دعا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. یسوع مسیح نے کہا یہ کشیدگی کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک دعا، ایک روزہ اور ایک خیرات. خدا نے کہا کیسے کرو؟ کشیدگی. دعا کیسے کرو؟ کشیدگی میں. روزہ کیسے رکھو؟ کشیدگی میں. خیرات کیسے کرو؟ کشیدگی میں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے جو دعا ہے اس کا تعلق ہمارے باپ کے ساتھ، رشتے کے ساتھ منحصر ہے. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ ہمارا تعلق ہمارے خدا کے ساتھ اور خدا کا ہمارے ساتھ ہے، اتنا ہی زیادہ ہماری دعا کا رسپونڈ ہمارے لیے رہتا ہے. ٹھیک ہے، جو کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے. مقدس یوحنا 15ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہمارے لیے کچھ یوں لکھتے ہیں. جی، مقدس یوحنا 15ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہمارے لیے کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں. غور سے بات سننی ہے، دعا کے متعلق ہم نے آج رات سیکھنا ہے. جی، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو میرے دوست ہو تو میرے دوست ہو. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے. بلکہ میں نے دوست کہا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ تم کو بتاتا، وہ میں سب تم کو بتاتا ہوں. آمین. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ دوست. اب یسوع کا ہمارے ساتھ تعلق دیکھ لیں، ہمارا کیا تعلق ہے اور اب یسوع کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. اس تعلق کو سیکھیں. یسوع نے ہمارے ساتھ کیا تعلق بنایا؟ ہمیں دوست بنایا. اور دوست سے
چھپاتا نہیں. اس نے کہا میں نے جو کچھ باپ سے سنا میں نے تمہیں بتا دیا. اب آپ اپنی دعا کا لیول چیک کریں. ٹھیک ہے؟ کیا یسوع مسیح نے کبھی ہم سے کوئی بات کی؟ ہمیں کچھ بتایا؟ ہماری کوئی رہنمائی کی؟ اگر نہیں کی تو یسوع کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا ہو سکتا ہے یسوع کے ساتھ. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ بھائی سیموئل کے ساتھ میرا تعلق ہے، شاید میں نے اس کی فوٹو بھی لگائی ہو، کبھی کسی میٹنگ میں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے سنیپ بنا لی ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی، یا کسی کو کہا کیمرہ تیار رکھنا جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو تصویر بنا دیں. میں کہہ سکتا ہوں میرا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو جب میں سیموئل سے ملاقات کروں گا اور سیموئل میرے بارے میں جانے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں. سمجھاری بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. سو ہم اس بات کو سیکھیں جب تک اس شخص کو جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اسے ہمارا پتہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کا نہیں ہوگا، ہماری ملاقات ادھوری ہوگی، ہماری بات پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنی بات کریں گے اور ہم اس کی سنیں گے نہیں. جو تو اپنی سنائی جی نا اپنی سنائی جی اگلے دن نہ سنے کیونکہ تو اپنی سنائی جی نا میری سندا ہے. سو خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتے یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ دوست بنایا ہے. اور جو کچھ باپ باتیں کرتا ہے وہی باتیں میں آ کر تمہیں بتاتا ہوں کہ باپ کی مرضی کیا ہے. یہ ہماری کیا ہے؟ دعا ہے، یہ تفتیش ہے، یہ جانچ پڑتال ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ ہم کسی چیز کے متعلق پوچھنا یا تفتیش کرنا. ٹھیک ہے؟ کسی چیز کے متعلق پوچھنا یا تفتیش کرنا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے تو بھائی سیموئل جب مجھے دیکھے گا یا میرے بارے میں سنے گا تو وہ میری تفتیش کرے گا. ٹھیک ہے؟ یہ شخص کون ہے، یہ مجھے کہاں سے جانتا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، اس نے کیسے مجھے دیکھا یا کیسے مجھے جانا. وہ اس کے متعلق کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا، جانے گا، سیکھے گا. پھر جب وہ خود سے اس کے بارے میں تحقیق کر لے گا تب وہ اس سے رابطہ کرے گا کہ تو میرا اچھا دوست ہے یا تو میرا اچھا کلیگ ہے یا تو مجھے جانتا ہے، تو ایک اچھا شخص ہے، میں نے تیرے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں. سو خداوند کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو؟ دوستانہ. ایسا تعلق ہو دوستانہ، مطلب ہی نہیں آئے بات کی اور چل دیے، اس کی بات سنی نہیں. دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے. دوست کے لیے ہے، دوست سے کیا دکھاتا ہے؟ محبت. دوست سے کیا دکھاتا ہے؟ محبت. اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ خداوند جس بات کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے، جس بات کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے، وہ بات ہماری زندگی کے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ کس طرح کا رشتہ، تعلق یا ہمارا واسطہ ہے. ٹھیک ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. تم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ مستقل مزاج ہونا ہے. ستانے والوں کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ مستقل مزاج. کوئی ستا رہا ہے اور آپ مستقل اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کوئی آپ کو ستائے اور آپ کیا کریں؟ اس کے لیے دعا کریں. کوئی آپ کو دکھ دے، کوئی آپ پر لعنت کرے اور آپ اس کو برکت دیں. مقدس لوکا کی انجیل کے جب 18ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو خدا نے کیا کرتے رہو؟ بائبل پڑھ لو. جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو اور
ہمت نہ ہارو. یہ مسلسل عمل ہے. دعا کیا ہے؟ مسلسل عمل ہے، کام کو مسلسل کرنا. اس لیے تسلی کے خط میں کیا کہا؟ بلا ناگا دعا کرو. دعا ایک ایسا طریقہ کار ہے، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو بغیر ناگے کے ہے، بغیر وقفے کے ہے. یسوع نے کہا تم غرض روح میں ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، ہمت نہ ہارو. دعا کیا کرتی ہے؟ ہمیں دلیر کرتی ہے، ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، ہمیں پاورفل بناتی ہے، ہمیں دلیر کرتی ہے. دعا ہمیں خدا کی طرف سے ایک مؤثر اور طاقتور ہتھیار کے طور پر دی گئی ہے. دعا ہمیں ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر مؤثر طاقت، قوت، پاور دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ بات کرتے اور پھر خدا کی بات کو سنتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا میں باپ سے سنتا اور تمہیں بتاتا ہوں. اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دعا کیا ہے؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ لگتا کوئی نہیں آ رہی. آئی ہو تو بندہ بولتا ہے دستا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. خدا سے بات کرنا دعا ہے. یہ ادھوری دعا ہے، پوری نہیں ہے. یہ ادھوری ہے. پوری کب ہوتی ہے؟ جب خدا آگے سے بات کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ دعا جو ہم صرف درخواستیں دیتے ہیں اور اس کے بعد کلام میں لکھا مانگو تو تم کو مانگا ہے تو پھر ملے، یہ دعا ہے. یہ بھی خالی منگے ہی آتے بس، تو کوئی رسپونڈ کوئی نہیں آیا. مانگو تو تم کو دیا جائے، یہ دعا ہے. ڈھونڈو تو پاؤ گے، یہ دعا ہے. کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے، یہ دعا ہے. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ کچھ آسانی ہوئی ہے؟ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دعا کیا ہے؟ مانگنے کے بعد لے لینا. مانگا ہے اور پھر مل گیا، یہ دعا ہے. کھٹکھٹایا ہے تو کھل گیا، یہ دعا ہے. ڈھونڈ رہے ہیں تو مل گیا، یہ دعا ہے. اب سمجھ آ گئی کہ ہم نے خدا سے کچھ مانگا اور ہمیں خدا نے وہ دے دیا. اس کا رسپونڈ ہمیں خدا نے دیا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو تم دعا میں مانگتے یقین کرو تم کو مل گیا، مل جائے گا. ہیلیلویا. اس لیے خداوند یہ سکھاتا ہے، خداوند یہ بتاتا ہے، یہ ایک ایسی پاورفل چیز ہے دعا کہ یہ بڑی قدرت رکھتی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے خدا سے بات کر کے اپنی شفا کو لیتے ہیں اور اپنے معجزات کو لیتے ہیں اور اپنی رہنمائی لیتے ہیں اور خدا کے جلال کو حاصل کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کو حاصل کرتے ہیں اور خدا کی قدرت پاک فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے لیے جو آتی ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں. اور یہ دعا ہمیں کیا بناتی ہے؟ پاورفل بناتی ہے اور ہمیں کیا بناتی ہے؟ دلیر بناتی ہے. اور دعا ہمیں کیا بناتی ہے؟ مستقل مزاج والے لوگ، مسلسل عمل کرنے والے، کام کرنے والے لوگ ہمیں ایسا بناتی ہے. دعا میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہمت. یعنی یہ مسلسل کام ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے بدن کے اندر سانس چلتی ہے. اچھا کس کس کے بدن میں سانس چل رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. ہم سب زندہ ہیں. ہیلیلویا، تعلیم جائے. ہمارے بدن میں کیا چل رہی ہے؟ سانس. یہ مسلسل چل رہی ہے. اگر رکی تو بندہ گیا. ٹھیک ہے؟ سانس رکی تو بندہ گیا، مر گیا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح دعا ہے.
اگر دعا ہماری زندگی میں ہوگی، اگر ہم مسلسل دعا کرتے رہیں گے تو آپ روح میں رہیں گے. یسوع مسیح نے کہا غرض روح میں ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو. یہ مسلسل عمل ہے، یہ نہ ختم ہونے کا، جیسے ہماری سانس مسلسل چلتی ہے. ٹھیک ہے، سانس کب رکتی ہے؟ سائنس پڑھتے ہیں تسی مان جانا جی میں گل کی. جب ہم روٹی کھاتے ہیں ہم سانس نہیں لیتے. کس نے میڈیکل یہ سائنس پڑھی؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو اس ویلے ساہ نہیں آتا، جنوں ساہ آ جاتا تو تھرو آ جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ کدی کدی کی ہوتا ہے آپ روٹی کھا رہے ہیں تے جدوں ساہ بندے دا نالی جڑی نا اینج کر کے اینج دے ٹکنا ہوندا، جدوں اسی کھا رہے ہیں ساری نالی اینج بند ہو جاتی. تے جے آپاں غلطی کر بیٹھیے تے ٹکن اینج ہو جائے تے نال ہی کچھ ہوتے ساری نالی بچ جاندا ہے تے نال پھر نالی تھرو لگ جاتا ہے. یہ میڈیکلی طور پر ہے. ٹھیک ہے، مسلسل یہ عمل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جب کوئی ڈسٹربنس آتی ہے، جب یہ سانس رک جاتی ہے تو کتنی دیر تک رک سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، 15 منٹ تک وقفہ مل سکتا ہے. اس کو بہت آتے ہیں اتنا کہ ریفریشمنٹ کا وقت ہوتا ہے نا. کھانا کھانا ہے، کھانا کھا لو، واش روم جانا ہے، واش روم چلے جاؤ، اسے ریفریشمنٹ کہتے ہیں. اتنی کی دیر آپ کو چھٹی ملتی ہے. لیکن خداوند کیا کہتا ہے؟ آپ کو مسلسل خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، مسلسل خدا کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. جب آپ مسلسل خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے. ہلیلویا. کون سی زندگی؟ فتح مند. کیسے ہوتی ہے؟ دعا کے ذریعے سے. دعا کی مشق کرنی چاہیے. دعا کی مشق کرنی. دعا کی مشق ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جو پڑھنے والے بچے ہیں، ایک آپ کو چیپٹر دیا جاتا ہے، اس کے اینڈ میں ایک مشق دی جاتی ہے. جو چیپٹر آپ نے پڑھا ہے اس کو مشق کیوں کہتے ہیں؟ اس پر پریکٹس کرنی ہے. جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے سوال ہوتے ہیں اور ان کا جواب جو پڑھا ہے اسی کے اندر ہوتا ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے سوال کیا جاتا ہے، اس کی دہرائی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ سال بھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو چیک کیا جاتا ہے آپ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، نمبر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. پھر دعا کے 4 درجات ہیں. دعا کے 4 درجات ہیں. پہلا، کسی کے ساتھ دعا کرنا. کسی کے ایک تو پرسنل دعا کر رہے تھے نا، وہ دعا ہے جس میں ہم دعا کر کے اس کا جواب پاتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی کے ساتھ دعا کرنا. اب ہم دعا کے 4 درجے یا 4 مقام سیکھیں گے. پہلا کیا ہے؟ کسی کے ساتھ دعا کرنا. مقدس متی 18 باب 19 میں پڑھے تھے. جی 18 باب 19 میں پڑھے تھے، کیا لکھا ہے؟ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے. آمین. دعا کا جواب چاہتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے لوگ دعا کا جواب چاہتے ہیں؟ بہت گھٹ ہے، کیونکہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ساری دعا کا سانو جواب ملے. ٹھیک ہے، جو چاہتے ہیں ان کے لیے بائبل مقدس میں کیا بیان کیا یسوع مسیح نے؟ کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں. کسی دوسرے کے ساتھ. یہ ایک دعا کے ہم 4 درجے سیکھنے جا رہے ہیں، جس میں پہلا درجہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کے ساتھ دعا کرنا. یہ ضروری ہے. بعض اوقات ہم اکیلے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا. اور یہاں پر یسوع مسیح نے ایک اور طریقہ سکھا دیا. اس نے کہا جب 2 شخص کسی بات کے لیے
मुत्तफिक हो जाएंगे, इत्तेफाक कर लेंगे तो मेरे बाप की तरफ से वो। जब आप अकेले की दुआ का जवाब नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना होगा? किसी एक और को साथ अपने जोड़ना है जो आपके साथ मिलकर क्या कर सके, दुआ कर सके, और वो आपका साथी है। ठीक है, वो आपकी बीवी है, वो आपका शौहर है, वो आपकी बहन है, वो आपका भाई है, वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका बच्चा है। आप किसके साथ मुत्तफिक होकर दुआ करें? आज कोई ढूंढे, अपनी जिंदगी में देखें कि मैं अकेला अगर दुआ करता रहता हूं तो मुझे मेरी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। जो मैं मुसलसल कर रहा हूं, खुदा मुझे इस बात के लिए इस बात का जवाब दे। अगर वो नहीं हो रही तो मुझे क्या करने की जरूरत है? किसी दूसरे की जरूरत है कि वो मेरे साथ क्या करे, मिलकर दुआ करे। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? दुआ करना सिखाया। ठीक है, यीशु मसीह के शागिर्दों ने डिमांड की, हमें भी क्या कर, दुआ करना सिखा। ठीक है, तो आज की जो रात हम इस बात को सीखें और जाने कि ये दुआ की रात है, खुशी की रात है, खुदा से मुलाकात की रात है, खुदा से रफाकत करने की रात है, अपनी बात खुदा को बयान करने और खुदा की बात सुनने की रात है, जिसके लिए हम ये सीख रहे हैं हमें किसी दूसरे के साथ मिलकर क्या करनी चाहिए? दुआ करनी चाहिए। जब दो मुत्तफिक हों तो उनकी दुआ का जवाब उन्हें मिल जाएगा। ये किसने कहा? ये किसने कहा? हेलो, मेरा ख्याल थक गए है ना। अज दी रात यीशु अपने शागिर्दां नूं कहंदा जागो दुआ करो। फिर मेरा ख्याल तुहाडे नाल भी इंज ही हो रहा है ना। यीशु क्या कह रहे हैं? क्या करने की जरूरत है? दुआ करने की जरूरत है, दुआ को जानने और सीखने की जरूरत है? सो खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या करना हमें आना चाहिए? जो दुआ करने आ गई उन्हें अर्श वाले को फर्श के साथ बात समझ आई कि नहीं आई? जिन्हों दुआ करनी आ गई उन्हें आसमान वाले को जिदे प्यार च सारा कुछ किथे बुला लेंदा है, अपने कोल बुला लेंदा है। दुआ च इतनी पावर है, दुआ च इतनी ताकत है, दुआ इतनी पावरफुल है। ठीक है, जे सानू करनी आ जाए, सानू मंगनी आ जाए, सानू तरीका आ जाए ते असी इस रोए जमीन ते बैठे जो मर्जी कर सकते। जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है टॉपिक, तो दुआ की रात है लेकिन हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, किसी के लिए दुआ करना। पहली बात किसी के साथ दुआ करना, दूसरी बात किसी के लिए दुआ करना। ये बड़ी जरूरी है। याकूब के खत के 5वें बाब की 16वीं आयत। पहली बात हमने क्या सीखी है? 4 दर्जे दुआ के। पहला दर्जा किसी के साथ मिलकर दुआ करना। दुआ का जवाब चाहिए, दुआ का रिस्पॉन्ड चाहिए। कहते हो दुआ में मांगे तो आपको मिल जाए, तो क्या करना होगा? किसी के साथ मिलकर दुआ करनी होगी। फिर दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो क्या है? किसी के लिए दुआ करना। कोई लभ लो जिसके लिए दुआ करना है, कोई ऐसा ढूंढे जिसके लिए आप दुआ कर सके। मुसलसल आपने दुआ करनी है ना, वक्फा नहीं होने देना ना, बिना नागा करनी है ना। आपने लिए भावे करे तो बंदा ना करे, किसी ने करे ना। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआ करो। जी क्या लिखा है यहाँ पर याकूब के खत में 5वें बाब की 16वीं आयत में? और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। दुआ किसके लिए करो? एक दूसरे के लिए। कोई लबो अपनी बीवी, अपना शौहर, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भैन भरा, कोई लबो वो दिली दुआ करया करो।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बहुत कुछ है, किसी ਨੂੰ दे दो। यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, क्या सिखाया, किसी दूसरे के लिए क्या करो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, है? फिर क्या करना शुरू कर दे, किसी दूसरे के लिए दुआ। क्या करें हम किसी दूसरे के लिए, एक दूसरे के सामने हम क्या करें, एक दूसरे को बह के की करो दुआ। एक दूसरे हम दुआ के बारे में सीख रहे हैं, इकरार के बारे में नहीं सीख रहे, हम एक दूसरे के लिए क्या करें। और यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, किसी के लिए दुआ करना। हम सीखें किस बात को, हम दूसरे शख्स की जरूरत या जरूरियात को दुआ के जरिए खुदा की हुजूरी में पेश कर सकते हैं। किसी की कोई जरूरत है तो उसकी जरूरत कौन पूरी कर सकता है, आपकी दुआ कर सकते हैं। खुदा तो करेगा पर आपकी दुआ करेगा, ठीक है। आप दुआ करेंगे उसके लिए तो उसकी जरूरत पूरी होगी। जैसे याकूब के खत में पढ़ा कि एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करो ताकि शिफा पाओ। मुझे आपकी दुआ की और आपको मेरी दुआ की जरूरत हो। हम महसूस करें मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरे खामद को, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को, मेरे अजीज को मेरी दुआ की जरूरत है। मेरे पासबान को मेरी दुआ की जरूरत है। मेरी कलीसिया के लोगों को मेरी दुआ की जरूरत है। एक दूसरे के लिए दुआ करो। तीसरी बात, दुआ में कौन सी चीज है जो हमने अपनी जिंदगी के अंदर लेनी है। इस दुआ में हम खुदा से बराह रास्त कुव्वत हासिल कर रहे होते हैं। दुआ में हम क्या कर रहे होते हैं, खुदा से बराह रास्त। उनमें विच कोई नहीं, सिर्फ आप हैं और खुदा है, और आप खुदा से क्या पा रहे हैं, कुव्वत। और उस दुआ को, उस कुव्वत को दुआ के जरिए दूसरे शख्स को मुंतकिल करते हैं। जो कुव्वत आपको मिल रही है, आप दुआ में दूसरे को वो पावर, वो कुव्वत दे रहे होते हैं। हम उस वक्त खुदा और उस शख्स के बीच दरमियानी का किरदार अदा कर रहे होते हैं। हालेलुया। दुआ में हम क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए, दूसरे की बरकत का, दूसरे की शिफा का, दूसरे की ताकत का जरिया बने, हम उसके बीच में खड़े होते हैं, ठीक है। खुदा और उस इंसान के दरमियान में कौन खड़ा होता है, रास्तबाज। याकूब का खत खोले, 5वां बाब खोले, जरा याकूब का खत 5वां बाब खोले। अभी हमने पढ़ा है याकूब के खत के अंदर 5वें बाब में खुदा का कलाम हमारी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, फिर हमें मुसलसल दुआ करनी आ जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के लिए दुआ करना और किसी के साथ मिलकर दुआ करना। और फिर दुआ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता। आप 5वें बाब में आइए और यहाँ पर पढ़िए। आप 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। दुआ में बहुत कुछ हो सकता है, दुआ में बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम पहाड़ से कहो सिरक जा, तो पहाड़ किससे होगा, किसमें है ये, आपकी दुआ में ये पावर है। हालेलुया। आपकी दुआ में क्या है, ये दुआ में आप क्या कर सकते हैं, आप पहाड़ सरका सकते हैं। कलीसिया पतरस के लिए बादिलो जान दुआ कर रही थी और वो कैद खाना में सोया था। खुदा का फरिश्ता आ गया और खुदा के फरिश्ते ने आकर उसकी पसली पर हाथ मारा और कहा उठ। जब वो उठा, भेड़ियां खुल गई। इधर भी सिपाही लेटा है, इधर भी लेटा है,
बीच में पतरस है और वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ। बेड़ियां खुल गई हैं और पतरस को क्या कहा गया, उठ अपनी है अपना चोगा पहन, शर्ट पा अपनी है, अपनी जुत्ती पा, चल बाहर। कोई जड़े सुते उन्होंने पता नहीं। आपकी दुआ में इतनी कुव्वत है, आपकी दुआ में इतनी पावर है, आपकी दुआ में इतनी बरकत है, आपकी दुआ के अंदर इतना असर है। कभी करके तो देखो, कभी आप करें तो सही। दुआ में क्या नहीं हो सकता है। उसको खुदावंद ने वहां से निकाल लिया और खुदा का कलाम हमें बयान करता है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी दुआ के अंदर इतनी पावर है, आसमान आपकी दुआ से खुलता है, आपकी दुआ से आसमान बंद होता है। आप चाहे बारिश बरसने दें चाहे ना बरसने दें, ये खुदा ने आपको इख्तियार दिया हुआ, अगर आपको इस्तेमाल करना आ जाए दुआ है। अगर आपको दुआ में ये ऐसा करना आ गया तो आपने सब कुछ पा लिया। मुक़द्दस यूहन्ना बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान करते हैं। जब हम 15वें बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। दुआ में ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? कौन कौन कर सकता है? कोई कर सकता है दुआ ऐसी है? कर सकते हैं ऐसी दुआ कि आपकी दुआ के जरिए से पहाड़ सिरक जाए। यीशु मसीह ने कहा, उस अंजीर के दरख्त की मिसाल दी, तो जिसको उन्होंने सूखा हुआ देखा वो सूख गया। यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम इससे क्या हो रहे हो? ये सुनिए, वही दरख्त है जिस पर तुमने लानत की थी, ये सूख गया। यीशु ने कहा, दुआ में तुम जो चाहोगे खुदा कर दे। तुम बात तो करो, कहो तो सही, कुछ मुंह से निकालो तो सही, कुछ खुदा करके दिखा। दुआ करें तो सही है। खुदा क्या चाहता है हम क्या करें? दुआ। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारे लिए ऐसा करेगा। दुआ में खुदा आपको ऐसा बनाना चाहता है ताकि आप बाबरकत हो। ठीक है, बहुत ही जल्दी एक आखिरी बात है। हम 4 दर्जे सीख रहे हैं दुआ के, और उसमें ये चौथी बात है, किसी मसले के बरखिलाफ दुआ करना। अब अपनी जिंदगी पर गौर करें, आपके खिलाफ क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना शुरू कर दें? दुआ करना शुरू कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। हालेलुया। क्या करें उसके लिए? किसी मसले के खिलाफ क्या करना शुरू कर दें? दुआ करना शुरू कर दें। फिर खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती हुई दिखाई देगी और आपका वो मसला हल हो जाएगा। हो सकता है? जड़ा जड़ा ईमान रखता हाथ चुके। हालेलुया। हो सकता है आपका मसला हल। ठीक है, अगर आप ईमान के साथ करेंगे तो फिर खुदा आपके मसले को हल कर देगा। और अगर आप ईमान के साथ दुआ नहीं करेंगे तो फिर आपका मसला हल नहीं हो सकता। फिर जो मर्जी कर ले वो नहीं हो सकता। क्योंकि हमें किस चीज की जरूरत है? ऐसी दुआ की जरूरत है जिसके जरिए से हमारे मसले हल हो। एक बार एक शख्स आया, उसके बेटे को मिर्गी के दौरे आते थे और उसने कहा, यीशु मैं इसे तेरे शिगिर्दों के पास लाया लेकिन वो इसे अच्छा नहीं कर सके, अगर तू कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, कर सकता है? जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, उसने कहा, पहले मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। पहले किसका इलाज कर? मेरी बेइत्तेकादी का। यीशु मसीह ने कहा, चल अपने बेटे को लेकर आ। इसको ये कब से मसला है? उसने कहा, इसको ये
बचपन से ही है। मैंने कई बार कोशिश की है, शैतान ने इसको आग में फेंकने की कोशिश की, शैतान ने इसको पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से ये बचा लेता है इसको, कोशिश कर। जब यीशु मसीह ने उस बदरू को डांटा, वो निकल गई। शागिर्दों ने पूछा, यीशु हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? यीशु मसीह ने कहा, ये किस्म दुआ के बगैर नहीं जाती। किसी मसले को हल करने के लिए क्या करनी पड़ती है? दुआ। और वो कहाँ करनी पड़ती है? कुशीदगी में। कहाँ पर? दुआ कहाँ होती है? कुशीदगी में, चुप कर खुदा से बात करना, किसी के लिए, किसी मसले के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी दूसरे के लिए, किसी की जरूरत के लिए हमें क्या करना होगा? खुदा से दुआ करनी होगी, खुदा से बात करनी होगी, जो हमारी दुआ को सुन लेता है। दुआ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जो जान जाता है, सीख जाता है, वो खुदा से सब कुछ पा लेता है। दुआ ही है जिसके जरिए से हम खुदा से रफाकत करते हैं। अगर हमें ये नहीं करनी आती तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हमारी जिंदगी बेमकसद और बेमैनी है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या करने की जरूरत है? रूह में मुसलसल हर वक्त जागने और दुआ करने की जरूरत है। और ये जो सुस्ती है, ये जो कहली है, ये जो गफलत है, ये जो जहालत है, या ये जो हमारी आंख नहीं खुलने देती नींद, ये हमारी बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब हम दुआ के लिए बैठे तो हमारे कई काम है जो वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खाली भांडे भी धोने हैं, खाली कपड़े भी धोने हैं, खाली शॉपिंग भी करनी है, खाली रोटी भी खानी है, चलो बाद च कर लांगे दुआ। वो बाद च कर दिया है बंदा उंज समझ जाता, वो दुआ होती नहीं। दुआ खुदा से बात करना है, और बात करने के लिए खुदा से हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस बदन में रहकर खुदा से मुसलसल जुड़े रहने की जरूरत है, ताकि हम किसी दूसरे के लिए क्या कर सकें? भला कर सकें, किसी दूसरे के लिए कुछ बेहतर कर सकें, किसी दूसरे की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। आमीन। आए हम सब खड़े हों और खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। सब हम खड़े होकर दुआ करें। हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है।